دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کیا کرتے تھے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد فرمایا کرتے تھے. عزیزان محترم، اگر آج ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ہمیں کسی نہ کسی دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کوچ کر جانا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا کہ تم نے حلال مال کمایا کہ نہیں کمایا، حلال رزق کمایا کہ نہیں کمایا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کا حقوق تم نے ادا کیے یا نہیں کیے، تم نے اپنی جوانی عبادتوں میں صرف کیا کہاں کی. تو عزیزان محترم، تو ہم کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب استغفار کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد جو فوری توبہ کرتا ہے بندہ، ویسا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اگر کوئی غلط کام کر دے اور جب اس کے بڑے اسے تاکید کرنے لگتے ہیں، ڈرانے لگتے ہیں، تو بچہ فوری نادم ہو جاتا ہے. غلطی ہو گئی، توبہ آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو. تو ہم اس بچے کی ندامت پر خوش ہوتے ہیں کہ بچے سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن اسے اپنی غلطی پر ندامت ہے، افسوس ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گناہ کرنے کے بعد جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ میں دوبارہ ہرگز نہیں کروں گا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے. عزیزان محترم، تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رہے، چاہے زندگی میں لاکھ پریشانیاں کیوں نہ ہیں. آج المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے اس مقدس تلاش شب قدر کے پروگرام سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں ضرور مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروباری معاملات ہے، علمی معاملات ہے، رشتہ داری معاملات ہے، اور جو ہے دوستی و احباب کے معاملات ہے، سنگت کے معاملات ہے، دیگر جو ہے بہت سارے معاملات ہیں. چاہے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی جو ہے موقع میں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جو ہے میدان میں اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت گھیرنے لگتی ہے، پریشان نہ ہو. عزیزان محترم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی بندے کی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی اپنے بندے کی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے. عزیزان محترم، آپ کو جو پریشانی مل رہی ہے، آپ کے ساتھ جو آزمائش کا معاملہ ہو رہا ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ اس ہر مشکل سے مشکل معاملات کو فیس کر سکتے ہیں، ہر مشکل سے مشکل معاملات کو فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے. اور جب ایسے معاملات آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک چیخ کر بیان کرتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز قائم کرو اور جو ہے صبر کرو. نماز کا دامن ہمیں تھامنا ہے، کیونکہ نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز جو ہے تمام برائیوں کو روکتی ہے، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. عزیزان محترم، تو آج سے آپ عہد کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائے، کتنی بھی پریشانیاں آ جائے، آپ کو یہ 2 چیزیں تھامے رکھنی ہیں. یہ 2 فارمولے آپ کو آقا علیہ السلام نے بتایا. پہلی چیز نماز، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سجدہ ریز ہونا ہے. اور جب بندہ نماز ادا کرنے لگتا ہے تو جہاں سے پریشانی آتی ہے وہیں سے لوٹ کر دوبارہ چلے جاتی ہے. عزیزان محترم، بڑے سے بڑے مسائل کیوں نہ آ جائے آپ کی زندگی میں، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو رب کے آگے جھکانے لگتے ہیں، تو پریشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے دور فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی آپ کو جو ہدایت فرمائی، صبر کی تلقین دی ہے. یعنی آپ کی زندگی میں مشکلیں آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے